السلام علیکم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فقال اللہ عز وجل۔ معزز سامعین، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، احادیث کو پڑھنے والے ہیں، ہم شریعت اسلامیہ کو مانتے ہیں، رب العالمین کے کلام کو مانتے ہیں، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ تو جو شخص شریعت اسلامیہ کو مانتا ہے، اللہ کی شریعت کو مانتا ہے، تو اس مسلمان کو شریعت کے یہ دو اصول زندگی میں کبھی نہیں بھولنے چاہیے۔ شریعت کے یہ دو اصول یاد رکھنے چاہیے کہ شریعت کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان کیا کہتا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا من یطع اللہ ورسول فقد فاز فوزا عظیما۔ فرمایا جس نے میری بات کو مانا، میرے رسول نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی، فقد فاز فوزا عظیما، فرمایا اس نے بہت بڑی کامیابی کو پا لیا، بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اس لیے رب العالمین دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ فرمایا جس نے اللہ کی بات کو ترک کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو، پیروی کو ترک کیا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو فرمایا وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، شریعت پہ چلنے کے لیے، اسلام پہ چلنے کے لیے، اسلام کو اختیار کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ایک اللہ کی بات ہے، جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان اپنی زندگی میں ان دو چیزوں کو نہیں لے کر آئے گا، ان دو چیزوں کا اپنا آئیڈیل اور نمونہ نہیں بنائے گا، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے اسلام والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی بات کو ماننا ہے، واطیعوا الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کر لینا، اپنے اعمال کو برباد نہ کر لینا۔ مطلب کیا ہے کہ جس بندے نے اللہ کی بات کو نہ مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کی، فرمایا اس کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، شریعت کے یہ دو اصول ہیں، زندگی میں کبھی نہ بھولیں، کبھی نہ ان کو نظر انداز کریں۔ اگر ہم نے ان دو اصولوں کو نظر انداز کر دیا تو میرے محترم بھائیوں سمجھ لیں کہ ہماری عبادت، ہمارا ذکر، ہمارے اذکار سارے کے سارے ضائع ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہر وہ کام ثواب کا کام ہے، ہر وہ کام اجر کا کام ہے کہ جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ثواب کا کہا ہے، کہ یہ کام کرنے سے ثواب ملتا ہے، یہ کام کرنے سے گناہ ملتا ہے، یہ شریعت ہے۔ اور ہر وہ کام اجر کا کام ہے، ہر وہ کام ثواب کا کام ہے کہ جس کو رب العالمین نے کہا ہے کہ اس کو کرنا ہے، اس کو نہیں کرنا۔ جس کو کرنے کا کہا ہے اگر ہم وہ کریں گے تو ہمیں اجر ملے گا، جس کو نہیں کرنے کا کہا ہے ہم نہیں کریں گے تو اس پہ بھی اجر ملے گا۔ اسی طرح جس چیز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، اگر ہم اس کو مانتے ہیں تو ثواب ہے، مانتے ہیں تو اجر ہے، اور جس سے منع کیا ہے، رکنے کا کہا ہے، اگر ہم اس سے رک جاتے ہیں، منع ہو جاتے ہیں، تو اس پہ بھی اجر ہے۔ یعنی کہ مطلب یہ ہوا کہ جس بندے کی زندگی میں یہ دو اصول ہیں کہ اسے اللہ کی بات کو ماننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہے، جس نے اللہ کی بات کو ماننا ہے اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہے، وہی صحیح راستے پہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، شریعت بھی یہی کہتی ہے، اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ اپنی زندگی میں ان دو چیزوں کو جگہ دے لو، تم کامیاب ہو۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جسے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مان لیا، اس نے کامیابی کو پا لیا۔
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترک کر دیا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، فرمایا وہ خالص گمراہی میں ہے۔ تو اگر ہم گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں، کامیابی کو پانا چاہتے ہیں، تو ہمیں یہ دو اصولوں کو اپنانا پڑے گا۔ شریعت اسلامیہ کے ان دو اصولوں کو، ایک اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ اللہ کی بات کو ماننا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، تو ہم کامیاب ہیں۔ اگر ہم نہیں مانتے تو ہم ناکام ہیں۔ اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے، فکر کرنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے۔ آئیں اس کو سمجھیں کہ رب کیا کہتا ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور کل قیامت والے دن اجر عظیم پا کے، اللہ کا ساتھ پا کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پا کے، ہم جہنم سے بچ کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔